اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پائلز آف نالج کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین کرام، مستقبل کے حوالے سے نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث میں سعودی عرب سے مشرق کے سمت کسی ریاست کا ذکر آتا ہے جو کہ مستقبل میں اپنا اہم ترین کردار ادا کرے گی۔ مثلا غزوہ ہند کی ایک مشہور حدیث جس کے مطابق ایک اسلامی ملک پہلے ہندوستان کو فتح کرے گا اور پھر اہل یہود کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑے گا۔ اسی طرح روایات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میرا دین جب پوری دنیا میں کمزور ہوگا تو وہاں سے اٹھے گا۔ ایک اور موقع پر فرمایا کہ مجھے مشرق سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، جس پر علامہ اقبال کا شعر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرے عرب کو آتی تھی جہاں سے ٹھنڈی ہوائیں، وہی میرا وطن ہے، وہی میرا وطن ہے۔ ناظرین کرام، کیا پاکستان کے متعلق واقعی علامہ اقبال کا گمان درست تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارک میں پاکستان ہی کی طرف اشارہ تھا؟ اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے پاکستان کے چند روحانی پہلوؤں کے بارے میں، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے تاکہ مستقبل میں بھی آپ کو اچھی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ اللہ پاک نے اس عظیم ریاست کو وجود میں لانے کے لیے سال کی سب سے بہترین رات منتخب کی تھی۔ بہت سے نیک لوگوں کا یقین ہے کہ جس رات پاکستان وجود میں آیا اسی رات ہی لیلۃ القدر تھی۔ ناظرین کرام، اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں مدینے کے بعد پاکستان دوسری ریاست ہے جو کہ اسلام کے نام پر بنی ہے، لیکن مدینے سے مماثلت کا معاملہ صرف یہیں تک محدود نہیں ہے۔ ناظرین کرام، مدینہ شریف کو اس وقت مشرکوں یعنی کہ بت پرستوں سے خطرہ تھا اور ان مشرکوں کی مدد یہودی کر رہے تھے۔ اسی طرح پاکستان کو بھی اس وقت دنیا کی سب سے بڑی مشرک یعنی کہ بت پرست ریاست انڈیا سے خطرہ ہے، جس کی مدد اسرائیل یعنی کہ یہودی کر رہے ہیں۔ مدینہ شریف کی مشرکوں کے خلاف 3 بڑی جنگیں ہوئیں اور چوتھی جنگ فیصلہ کن ثابت ہوئی جس میں مکہ شریف کو فتح کر لیا گیا تھا۔ پاکستان کی انڈیا کے ساتھ اب تک 3 بڑی جنگیں ہو چکی ہیں، جبکہ چوتھی جنگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جنگ فیصلہ کن ہوگی۔ ناظرین کرام، اگر غور کیا جائے تو پاکستان اور مدینہ شریف دونوں کے ناموں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ پاکستان کا مطلب ہے پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ مدینہ شریف کو پہلے مدینۃ النبی اور بعد میں مدینہ طیبہ کہا جانے لگا، جس کا مطلب ہے پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ اسی طرح حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے آج سے 850 سال پہلے نہ صرف قیام پاکستان کی پیشن گوئی فرمائی تھی بلکہ اس ملک سے اللہ نے جو کام لینے ہیں ان کے بارے میں بھی بتا دیا تھا۔ قیام پاکستان سے پہلے نعمت اللہ شاہ ولی نے اپنے اشعار میں فرمایا تھا کہ انگریزوں کی حکومت صرف 1 صدی تک قائم رہے گی۔ ناظرین کرام، نعمت اللہ شاہ ولی کے اس شعر پر لارڈ کرزن نے پابندی لگوا دی تھی۔ اس کے بعد قیام پاکستان سے متعلق آپ نے فرمایا کہ ہندوستان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا اور بہت زیادہ شورش اور خون خرابہ ہوگا۔ مسلمان دارالاسلام میں امان حاصل کر لیں گے۔ اس شعر میں ان مہاجرین کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے ہندوؤں کے ظلم و ستم سہنے کے بعد پاکستان آ کر امان پائی۔ ناظرین کرام، نعمت اللہ شاہ ولی نے اپنی اشعار میں 1965 کی جنگ کا ذکر بھی کیا ہے کہ یہ جنگ 17 دن چلے گی اور اللہ پاک مومنوں کو فتح عطا فرمائے گا۔ لیکن سن 1971 کی جنگ کے حوالے سے دلچسپ شعر کہا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اسلام کا نعرہ صرف 23 سال تک بلند رہے گا، جس کے بعد دوسری مرتبہ ان پر قہر ٹوٹے گا۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا، لیکن ٹھیک 23 سال بعد ہی سازشیوں نے اس میں لسانیت کا زہر گھول دیا اور بنگالی کا نعرہ بلند کیا گیا۔ تب بنگلہ دیش ہم سے الگ ہو گیا۔ اپنی اس کامیابی پر اندرا گاندھی نے بڑے مغرور انداز میں کہا تھا کہ آج نظریہ پاکستان کو ہم نے خلیج بنگال میں غرق کر دیا ہے۔ ناظرین کرام، نعمت اللہ شاہ ولی نے پاکستان کو ایک زبردست جنگجو لیڈر ملنے کی پیشگوئی کی ہے جس کی قیادت میں پاکستان انڈیا کے ساتھ ایک آخری اور فیصلہ کن جنگ لڑے گا، جس میں پاکستان ابتدا میں اٹک تک خیبر پختونخوا اور پنجاب کے کئی علاقے کھو دے گا، لیکن مسلمان اپنی اس جنگ کو جاری رکھیں گے جس کے بعد بالآخر انڈیا کو مکمل طور پر مغلوب کر دیا جائے گا۔ ناظرین کرام، جہاں تک جنگجو حکمران کی بات ہے تو غالب گمان ہے کہ وہ کوئی سپہ سالار ہی ہو سکتا ہے۔ ہم نے پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں دیکھ لیا ہے کہ جرنیل ہمیشہ پاکستان کے لیے بہترین حکمران ثابت ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے پیشن گوئی کی تھی کہ پاکستان کی مدد منگول کریں گے۔ ان کے دور میں چینی قوم کو منگول بھی کہا جاتا تھا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کے خلاف چین اور پاکستان متحد ہو چکے ہیں۔ نعمت اللہ شاہ ولی کی یہ پیشن گوئیاں یہ بھی ثابت کرتی ہیں کہ غزوہ ہند لڑنے والی جس عظیم فوج کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کیا ہے وہ پاک فوج ہی ہو سکتی۔ اس پر ایک اور دلیل یہ بھی ہے کہ غزوہ ہند والی حدیث میں لڑنے والی فوج اسرائیل کے خلاف بھی جنگ
کرے گی، یعنی کہ یہودیوں سے بھی۔ ناظرین کرام، آج اس خطے میں جو اسلامی ممالک موجود ہیں ان میں صرف پاکستان ہی وہ واحد اسلامی ملک ہے جس کی بیک وقت اسرائیل اور انڈیا دونوں کے ساتھ معاملات خراب ہیں اور ان کے بیچ میں کئی جنگیں بھی ہو چکی ہیں۔ یہ شرط نہ افغانستان پوری کر سکتا ہے، نہ ہی بنگلہ دیش، اور نہ ہی ایران اس شرط پر پورا اترتا ہے۔ ناظرین کرام، نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشن گوئیوں کو سن کر ایک 25 سال کا جوان 1857 کی جنگ آزادی میں شریک ہوا۔ وہ فتح کے لیے پر امید تھا، لیکن اس جنگ کے دوران اس نوجوان کو ایک بزرگ ملے اور اس سے کہا کہ تم کو جس فتح کی خوشخبری دی گئی تھی یہ وہ جنگ نہیں ہے، اس جنگ میں ابھی 90 سال باقی ہیں۔ ایک ملک بنے گا جو کہ عالم اسلام کا مرکز ہوگا اور تم اس کو دیکھو گے۔ یہ سن کر وہ نوجوان جنگ چھوڑ کر چلا گیا اور انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ ٹھیک 90 سال بعد پاکستان مارز وجود میں آیا۔ ناظرین کرام، عالم کفر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: عیسائیت، یہودیت، مشرکین اور ملحدین۔ بہت کم لوگوں کو اس بات کا احساس ہوگا کہ پاکستان اس وقت بھی ان چاروں سے بیک وقت برسر پیکار ہے اور ان سب کے لیے درد سر بنا ہوا ہے۔ ناظرین کرام، پاکستان کے ساتھ ایک اور معاملہ بھی عجیب و غریب ہے کہ پاکستان کو جب بھی کسی نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اللہ پاک نے اسے عبرت کا نشان بنا دیا۔ ناظرین کرام، پاکستان کو اللہ نے دنیا میں سب سے اہم اسٹریٹجک لوکیشن عطا فرمائی ہے اور دنیا کی کئی بڑی سپر طاقتیں بیک وقت کسی نہ کسی طرح پاکستان پر انحصار کرتی ہیں، جس کی زندہ مثال گوادر کی بندرگاہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر پاکستان صحیح معنوں میں اپنی زمینوں سے پیداوار لے تو پورے بر اعظم کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے۔ ناظرین کرام، کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے پاس بے پناہ معدنی وسائل ہیں۔ پاکستان سوئی نہیں بنا سکتا لیکن دنیا کے جدید ترین میزائل بنا چکا ہے۔ پاکستان کے نیوکلیئر میزائل پروگرام کا مقابلہ اس وقت دنیا میں صرف چین اور امریکہ کر سکتے ہیں۔ باقی ممالک کو اس معاملے میں پاکستان پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ پاکستان کے خلاف بے پناہ سازشیں ہونے کے باوجود اب تک اللہ نے اس کو بچایا ہوا ہے۔ ناظرین کرام، پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ یہ محض زمین کا ایک ٹکڑا نہیں بلکہ ایک مقدس امانت بھی ہے۔ اس کے ساتھ آنے والے وقت کے بہت سے اہم ترین معاملات وابستہ ہیں۔ جو شخص اس امانت میں خیانت کرے گا اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ پائے گا۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر ویڈیو پیش کرنے میں کوئی بھی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری غلطی کوتاہی کو معاف کرے اور ہم سب کو پاکستان کی ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارا حوصلہ بڑھائیے۔ انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔